السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر منصورہ کے اندر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں 5 بستیوں کے درمیان میں ایک عدالت بنائی گئی تھی، اور وہ عدالت اپنے علاقے کی سب سے بڑی عدالت تھی۔ حتیٰ کہ وہ عدالت اتنی کھلی اور وسیع تھی کہ اس میں ایک ہی وقت میں 100 قیدیوں کو رکھا جا سکتا تھا، اور اکثر اوقات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جب جنگ سے واپس لوٹتے اور قیدی کیے گئے مسافروں کو اس عدالت میں قید کیا جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس عدالت میں انصاف کو قائم کرنے کے لیے مختلف قاضی تعینات ہوتے رہے، لیکن اس علاقے میں بڑے بڑے تاجروں اور زمینداروں اور وڈیروں کی طاقت کی وجہ سے وہاں پر موجود قاضی انصاف قائم نہ کر پاتا، اور اسی وجہ سے کوئی بھی قاضی اس عدالت میں زیادہ دیر تک ٹک نہ پاتا تھا، اور وہ قاضی وہاں سے استعفیٰ دے کر یا اپنے عہدے کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انصاف کا نظام مضبوط کرنے کے لیے اقدام اٹھائے، اور اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ سلطان معظم مصر کے شہر منصورہ کے اندر بہت بڑی عدالت ہے، لیکن وہ عدالت اب ویران ہو چکی ہے، کیونکہ اس عدالت میں جو بھی قاضی آتا ہے اس کو انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا، اس لیے وہ اکثر قاضی اس عہدے کو چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وزیر تھا جو لوگوں کی مہارت کو معلوم کرنے میں بہت ماہر تھا۔ وہ وزیر چند لمحوں میں آدمی کو دیکھ کر بتا دیتا کہ یہ اپنے کام میں کس قدر مہارت رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سردار نے تحفے میں گھوڑا دیا جو کہ عربی نسل کا تھا، لیکن اس کو سدھانا بہت مشکل تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جنگی محاذ میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، لہذا سلطان کے پاس اس گھوڑے کو سدھانے کے لیے وقت نہیں تھا، لیکن وہ وزیر جانتا تھا کہ سلطان کے علاوہ اس گھوڑے کو کون قابو میں کر سکتا ہے۔ اس وزیر نے بھرے دربار میں اپنی نظر دوڑائی اور سلطان کو فرمایا، حضور فلاں ملازم جو کہ محل کی صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے، یہی اس گھوڑے کو سدھا سکتا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ ایک عام سا ملازم عربی نسل کے گھوڑے کو کیسے سدھا سکتا ہے، لیکن اس وزیر کی باتوں اور اس ملازم کی کارکردگی نے ثابت کر دیا کہ سلطان کا وزیر درست کہہ رہا تھا، اور اس نے چند دنوں کے اندر اس گھوڑے کو قابو میں کر لیا، اور اس وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وزیر سلطان کی نظروں میں بہت مشہور ہو گیا۔ اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کسی عہدے کا انتخاب کرنے لگتے تو اس عہدے کے لیے اہل بندے کو جانچنے کے لیے سلطان اس وزیر کو حکم دیتے۔ اس بار بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس وزیر کو حکم دیا اور کہا، جاؤ اور جا کر اس عدالت کا معائنہ کرو، اور اس عدالت اور اس کے علاقے والوں کے مطابق وہاں پر ایک اہل اور باہمت اور بہادر قاضی تعینات کرو، تاکہ وہ کسی بھی وڈیرے، زمیندار یا طاقتور آدمی کے نیچے نہ آئے اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ وہ وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، میں اس عدالت کے مطابق ایک بہادر اور نوجوان قاضی کو تعینات کر دیا ہے۔ سلطان نے کہا، ایک نوجوان قاضی کیسے اتنا بہادر ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس تو کوئی تجربہ نہیں۔ تو وزیر نے کہا، حضور، انصاف تجربے سے نہیں بلکہ بہادری اور عقل مندی سے ہوتا ہے، اور میرا یہ فیصلہ ایک دن درست ثابت ہو کر دکھائے گا۔ وقت گزرتا رہا اور اس قاضی کے فیصلوں نے ثابت کر دیا کہ سلطان کے وزیر نے اس عہدے کے لیے ایک اہل بندے کو منتخب کیا تھا۔ وہ قاضی اتنا مشہور ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے ملنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ ہوا یوں کہ وہ قاضی عدالت سے کافی فاصلے پر رہتا تھا، اور اس قاضی کو
عدالت میں آنے کے لیے گلیوں میں سے گزر کر آنا پڑتا تھا۔ اس کے پاس ایک اچھا اور قد آور گھوڑا تھا اور قاضی صاحب کو گلیوں اور محلیوں میں گزر کر آنا پڑتا۔ ایک دن قاضی صاحب کو عدالت میں آنے میں دیر ہو گئی۔ تمام ملازمین پریشان ہو گئے اور ان میں سے ایک بوڑھا ملازم اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تاکہ قاضی صاحب کا پتہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں قاضی صاحب کو کسی مشکل کا سامنا ہو گیا ہو۔ وہ بزرگ ملازم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بستی کے پاس گیا تو دیکھا کہ قاضی صاحب اپنی آنکھوں سے پٹی اتار رہے تھے۔ وہ ملازم بڑا حیران ہو گیا اور اس کے دل میں سوال اٹھا کہ آخر قاضی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ قاضی سے سوال کر سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کی آنکھوں میں درد ہو، اس لیے قاضی صاحب نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی، اور اب جب عدالت قریب آ گئی تو اس نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دی۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن پھر اس نے سوچا کیوں نہ قاضی صاحب کو آزمایا جائے کہ کہیں قاضی صاحب ہر روز پٹی باندھ کر تو نہیں آتے، یا پھر اس دن اتفاق سے ایک دن پھر قاضی صاحب عدالت سے دیر پہنچے تو وہ بزرگ ملازم قاضی صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے وہ بوڑھا ملازم دوبارہ اسی مقام پر پہنچا تو قاضی صاحب اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنی آنکھوں سے پٹی کھول رہے تھے۔ اب اس بوڑھے بزرگ سے رہا نہ گیا اور قاضی صاحب سے پوچھا، قاضی صاحب اس دن بھی میں نے آپ کو گھوڑے سے اتر کر اپنی آنکھوں پر پٹی کھولتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے سمجھا کہ شاید آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوگی، اس لیے آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی، لیکن آج پھر میں نے وہی منظر دیکھا۔ یہ اتفاق نہ ہی ہو سکتا اور نہ ہی آنکھوں میں تکلیف کی وجہ ہو سکتی ہے۔ آخر آپ اپنے گھر سے لے کر یہاں تک پٹی کیوں باندھ کر آتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو قاضی صاحب مسکرانے لگا، اے بابا جی، آپ جانتے ہیں میری اس وقت عمر تقریباً 22 سال ہے اور میں اس وقت جوانی کے دور میں داخل ہوا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں جب عدالت کی طرف آتا ہوں تو مجھے راستے میں گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور محلے کی گلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور میرے گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہوں۔ کیونکہ میں ایک اچھا خاصا قد والا آدمی ہوں تو مجھے تمام گھروں میں میری نظر پڑتی ہے، اور ہر گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جوان بیٹی یا بیوی ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان چاہے کتنا ہی پاک دامن کیوں نہ ہو، لیکن شیطان اس کو بہکانے میں دیر نہیں لگاتا، اور ہو سکتا ہے کبھی میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر کسی شر کا شکار نہ ہو جاؤں، کیونکہ عورت کا حسن انسان کو بہت جلدی بہکا دیتا ہے۔ اس لیے جب میں اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہوں تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہوں تاکہ مجھے کوئی گلیوں سے گزرتے ہوئے کسی ایسی نوجوان لڑکی یا عورت پر نظر نہ پڑ جائے جس سے شیطان مجھے بہکانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور اس لیے جب میں اس گلی سے گزر کر یہاں پہنچتا ہوں تو میں اپنی آنکھوں سے پٹی کھول دیتا ہوں، کیونکہ آگے کا سارا راستہ سنسان ہے۔ جب یہ بات بزرگ نے سنی تو اس نے عدالت میں قاضی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور تمام لوگ قاضی صاحب سے اتنے متاثر ہوئے کہ یہ بات پورے منصورہ شہر میں پھیل گئی، اور پھر یہ بات چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ اور جب اس بات کا ذکر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور اندور اندیش اور ماہر وزیر نے سلطان کے سامنے کی تو سلطان بڑا حیران ہو گیا کہ ایک نوجوان جس کے پاس اچھی خاصی دولت اور بڑا سا عہدہ بھی موجود ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی حیا ہے کہ وہ مجبوری کے تحت بھی گلی میں سے گزرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر آتا ہے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اور بھی تجسس ہو گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس وزیر کو حکم دیا کہ جا کر اس قاضی صاحب کو میرے سامنے لے آؤ اور اس کو دربار میں حاضر کرو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ آخر ایسا حیا والا اور ایسا عقل مند نوجوان کیسا دکھتا ہے؟ وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور 2 دن کے بعد قاضی صاحب کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر سلطان کو بتایا تو سلطان نے پوچھا، اے وزیر،
کیا راستے میں کوئی مشکل پیش آ گئی تھی؟ یہ فاصلہ 1 دن کا تھا، لیکن آپ کو آنے میں 2 دن لگ گئے۔ تو وزیر نے جب سلطان کو بتایا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو گیا، کیونکہ وزیر نے بتایا، سلطان معظم، جب میں عدالت میں پہنچا تو قاضی صاحب ایک بوڑھی عورت کا مقدمہ سن رہے تھے۔ میں نے آپ کا حکم سنایا اور کہا کہ سلطان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس نوجوان قاضی صاحب نے کہا، میں نے بوڑھی عورت کا مقدمہ سننا ہے، اور جب تک میں بوڑھی عورت کے مقدمے کا فیصلہ نہیں کر لیتا تب تک اس بوڑھی عورت کو انصاف نہیں ملتا۔ اس وقت تک میں سلطان کے پاس نہیں آ سکتا، اور جب تک اس نے بوڑھی عورت کا فیصلہ نہیں کیا اس وقت یہ اپنے گھوڑے پر قدم بھی نہیں رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ ایک وقت کے سلطان کا حکم بھی اس کے انصاف کو نہیں روک سکا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو انصاف کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم جیسا بہادر، عقل مند اور دلیر منصف میں نے نہیں دیکھا، اور تم جیسا منصف صرف میری عدالت میں ہی، شاہی عدالت میں ہونا چاہیے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حکم دیا کہ تم آج کے بعد شاہی قاضی تعینات کیے جاتے ہو۔ یہ مصر کی تاریخ کا 22 سالہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قاضی بن گیا تھا۔ تمام درباریوں نے قاضی صاحب کی عقل مندی سے متاثر ہو کر اور اس کو شاہی قاضی تعینات ہونے پر مبارکباد دی، اور وہی قاضی پھر شاہی قاضی کے طور پر مقدمات سننے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور اس قاضی صاحب کے فیصلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حیران کر دیتے، حتیٰ کہ وہ قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جنگی حکمت عملی کے بارے میں بھی بہت مدد دیتا، اور اس کی بتائی گئی حکمت عملی سلطان کے لیے بہت کامیاب ثابت ہوتی۔ وقت گزرتا رہا اور ایک دن قاضی صاحب کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا، اور وہ مقدمہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی انوکھا اور دلچسپ مقدمہ تھا۔ قاضی صاحب کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا، قاضی صاحب، میری بیوی تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی، شام کا وقت تھا، میں اندر بیٹھا ہوا تھا اور باہر چیخنے کی آوازیں آئیں، لیکن جب میں باہر نکلا تو میری بیوی تندور سے غائب ہو چکی تھی۔ تندور پر چند روٹیاں پڑی ہوئی تھیں، لیکن میری بیوی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ میں نے اس کو پورے گھر میں تلاش کیا، پورے محلے میں تلاش کیا گیا، لیکن کہیں نہ ملا۔ گاؤں کے سردار کو پتہ چلا تو وہ بھی دوڑتا ہوا ہمارے گھر آیا، اور اس نے کہا کہ تندور میں جا کر چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کو تندور میں کسی نے دھکا دے دیا ہو اور وہ جل کر راکھ ہو گئی ہو۔ جب سردار صاحب نے راکھ کو چیک کیا تو اس میں بھی میری بیوی کے جسم کے ہونے کا کوئی آثار نہیں ملے۔ سردار کے پاس 50 ملازم تھے، اس نے میری بیوی کو تلاش کرنے کے لیے لگا دیے، اور وہ 50 ملازم ساری رات میری بیوی کو تلاش کرتے رہے، لیکن میری بیوی کہیں نہ ملی۔ قاضی صاحب نے اپنا گھوڑا تیار کروایا اور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس آدمی کو لے کر چل پڑا۔ آدھے دن کی مسافت کے بعد جب قاضی صاحب وہاں پہنچا، اور جب قاضی صاحب نے اس کے گھر جا کر معائنہ کیا تو قاضی صاحب بڑا حیران تھا، کیونکہ وہاں پر نہ ہی کسی کو زبردستی اغوا کرنے کے آثار تھے اور نہ ہی کوئی اور ثبوت تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس آدمی کے گھر کا محاصرہ کر لو، تھوڑی دیر میری انتظار کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد قاضی صاحب واپس لوٹا تو قاضی صاحب نے حکم دیا، قاضی صاحب نے اس آدمی کو کہا، کل شام کو جب تمہاری بیوی نے جو روٹی پکائی تھی کیا وہ موجود ہے؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب، وہ ابھی تک موجود ہے۔ وہ آدمی اندر دوڑتا ہوا گیا اور ایک روٹی لے کر آیا۔ قاضی صاحب نے جب اس روٹی کو چکھا تو قاضی صاحب نے حکم دیا کہ اس آدمی کو رسیوں سے باندھو اور اس تندور کو لکڑیوں سے بھر کر ایندھن ڈال کر جلا دو، اور جب تندور بہت گرم ہو جائے تو اس آدمی کو اس میں ڈال دینا۔ وہ نوجوان رونے پیٹنے لگ گیا اور قاضی صاحب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ مجھے تندور میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو قاضی صاحب نے کہا، یا تو آپ مجھے بتا دیں آپ نے اپنی بیوی کا قتل کیا، یا پھر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
تو اس نے کہا قاضی صاحب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، قاضی صاحب میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس آدمی کو تندور میں پھینک دو۔ جب سپاہی اس کو تندور میں پھینکنے لگے تو اس نے کہا مجھے تندور میں نہ پھینکو، میں سچ سچ بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ قاضی صاحب نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میں یہ اقرار کر لوں گا کہ میں نے اپنی بیوی کا قتل کیا، لیکن قاضی صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاتل میں ہوں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ جب میں نے تیرے گھر آ کر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ تمہاری گھر کی دیواریں کافی اونچی ہیں اور یہاں پر دیوار پھلانگ کر آنا آسان نہیں ہے، اور اگر کوئی دیوار پھلانگ کر آتا تو تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری بیوی کو اغوا کر کے لے جانا ممکن نہیں تھا۔ اور جب یہ بات میرے دماغ میں آئی تو میں تمہارے گاؤں میں ارد گرد کے پڑوسیوں کے پاس گیا اور کہا تم دونوں میاں بیوی کے درمیان کس کا رشتہ تھا؟ کیا تم محبت کے ساتھ رہ رہے تھے یا کوئی اور بات تھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا قاضی صاحب اس نوجوان کی بیوی بہت بھلکڑ تھی، اور جب بھی آٹا گوندتی تو بھول جاتی کہ اس میں نمک ڈال دیا، اور وہ 2-3 مرتبہ آٹے میں نمک ڈال دیتی، اور اس کا شوہر اسے ہر روز اس وجہ سے مارتا کہ وہ آٹے میں نمک بہت تیز کر دیتی تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسی وقت تیرے گھر آیا اور تم سے پوچھا کہ وہ روٹی موجود ہے، اور جب میں نے روٹی کو چکھا تو اس میں گاؤں والوں کے بتانے کے مطابق روٹی میں بہت زیادہ نمک تھا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے رات کو روٹی میں بہت زیادہ نمک ہونے کی وجہ سے اور روز کے روز اس جھگڑے سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو خود مارا ہے، اور تم نے اس کے اغوا ہونے کا الزام لگا دیا تاکہ شک تم پر نہ جائے۔ یہ سن کر وہ آدمی بڑا حیران ہو گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک بھی ثبوت نہ چھوڑنے کے بعد بھی ایک روٹی کے نوالے سے قاضی صاحب مجھے پکڑ لیں گے۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قاضی صاحب کی اس عقلمندی کے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو انعام و کرام سے نوازا اور کہا جب تک آپ جیسے قاضی صاحب موجود ہیں اگر مجرم پہاڑ کے نیچے بھی چھپ جائے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں کہ وہی قاضی وقت کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کماندار بن گیا تھا، اور وہی قاضی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی فتوحات میں مدد کرتا رہا۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ وہی قاضی صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کماندار بننے کے بعد سلطان کے ساتھ ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری دم کے وقت ایک نقشہ دیا گیا تھا جس نقشے میں بہت سارا سونا چھپا ہوا تھا، اور وہ سونا اس قاضی صاحب کی اپنی ملکیت میں تھا، لیکن اس نے وقت آنے پر وہ سونا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔